السلام علیکم جی ناظرین، رادا کہانی کی دوسری قسط شروع کرتے ہیں۔ ایک مسافر کے بیگ میں ٹارچ تھی، وہ آگے کی جانب لگا دی گئی۔ بارش کا زور ٹوٹنے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بجلی چمکتی تو ایک لمحے کے لیے ہر طرف خیرہ کن روشنی چھا جاتی، پھر گھور اندھیرا۔ بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی تھی۔ شام تک تو ایک بادل بھی نہ تھا، اب بارش جیسے ہی برسنا شروع ہوئی، ایک مسافر کی بڑبڑا سنائی دی: اللہ کے کاموں میں کسے دخل ہے، بس دعا کرو، ایک بزرگ نے کہا۔ پھر جس طرح اچانک بارش شروع ہوئی تھی اس طرح ختم ہو گئی۔ رمضان جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے غیر ارادی طور پر سیلف میں چابی گھمائی تو انجن سٹارٹ ہو گیا۔ سنیے 2-3 بار زور زور سے ریس دی، جیسے انجن کبھی خراب ہوا ہی نہ تھا۔ سب نے شکر ادا کیا۔ اس طرح تقریباً 1 گھنٹے بعد سفر دوبارہ شروع ہوا۔ اب رمضان خود بھی چلا رہا تھا، اس نے سپیڈ بڑھا دی تھی، اس لیے بس 25 منٹ کی تاخیر کے بعد بہرحال ملتان پہنچ گئی۔ میں نے رکشہ پکڑا اور مطلوبہ پتے پر جا پہنچا۔ اللہ نائڈا بڑے اتفاق سے ملا، اللہ ناز ڈاڈھے پرتپاک سے ملا۔ پیٹ بھر کے ناشتہ کرنے کے بعد اس سے معاملات طے پا گئے۔ وہ ہمارے بینک کی تحصیل برانچ میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ ہو گیا۔ 11 بجے کے قریب میں نے واپسی کی راہ لی۔ اس نے بہت کہا، زیادہ تو نہیں تو 1-2 دن ہی میزبانی کا موقع دو، لیکن میں نے کہا شکریہ۔ دوسرے روز ہیڈ آفس رپورٹ کی تو چیئرمین بہت خوش ہوئے۔ TADA کے علاوہ انہوں نے بھاری بونس بھی دیا۔ میرے کولیگز کا خیال تھا میرا پروموشن پکا ہے۔ مذکورہ زمیندار کے اکاؤنٹ کھولنے سے بینک کو کافی فائدہ تھا۔ دوسرے دن چیئرمین نے مجھے آفس میں بلایا۔ میں خوشی خوشی گیا تو پروموشن لیٹر لے کر آتا ہوا، لیکن ہوا اس کے برعکس، مجھے ٹرانسفر لیٹر ملا۔ چیئرمین کا خیال تھا میری صلاحیتوں کی وجہ سے جس طرح یہ اکھڑ شخص راغب ہوا، اس طرح دیگر زمینداروں کو بھی میں اپنے بینک میں اکاؤنٹ کھولنے پر آمادہ کر سکتا ہوں۔ جوائننگ کے لیے مجھے 2 دن دیے گئے۔ اپنی داستان بیان کرنے سے پہلے اب میں سے اپنا متعارف کرا جاؤں۔ میرا نام فاروق احمد خان ہے۔ ایک خوشحال اور خوش قسمت انسان ہوں۔ خوبصورت اور خوبصیرت بیوی سائمہ، 2 پیارے بیٹے، 7 بچے، 7 سالہ احد اور 5 سالہ مومنہ، اچھی ملازمت، شفیق ماں، محبت کرنے والے بہن بھائی۔ مجھے وہ سب کچھ میسر تھا جس کی ہر کسی کو خواہش ہوتی ہے۔ جب میں نے پروموشن اور ٹرانسفر کی خبر گھر آ کر سنائی تو سائمہ جہاں میری پروموشن سے خوش ہوئی، وہ اس بات سے افسردہ کر دیا کہ سب کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بڑے بھائی نے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، سرکاری ملازمت ہے، کچھ عرصہ بعد پھر واپس آ جائے گا۔ 2 دن بعد میں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ لاہور سے مذکورہ شہر 4-5 گھنٹے کی مسافت پر تھا، اس لیے میں فجر کی نماز کے بعد چلا گیا۔ چھوٹا سا شہر شاہ تانگے والے نے لگ بھگ 20 منٹ مجھے لاری اڈا سے بینک کے سامنے پہنچا دیا۔ سٹاف نے نہایت ہی اتفاق سے میرا استقبال کیا۔ سابق منیجر بزرگ آدمی تھے اور اپنی ملازمت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو رہے تھے۔ باقی عملہ بھی اچھے لوگوں پر مشتمل تھا، خاص کر کیشیئر عمران محمود تو مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ عمر میں مجھ سے 2-3 سال چھوٹا ہوگا۔ ہنسمکھ اور ملنسار انسان تھا۔ ہم تھوڑی دیر میں بے تکلف ہو گئے۔ دفتر میں میرا پہلا دن بہت اچھا گزرا۔ چھٹی کے بعد عمران اصرار کر کے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کی بیوی نازش، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے مزاج کی مالک تھی۔ عمران کے 3 بچے تھے، تینوں بیٹے شادی شدہ تھے، اس لیے دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے موجود تھے۔ کھانا واقعی لذیذ تھا۔ اس پر میاں بیوی کے خلوص نے اس کی لذت کو اور بھی دوبالا کر دیا تھا۔ کھانے کے دوران نازش مجھ سے میرے گھر والوں کے متعلق پوچھتی رہی۔ سائمہ اور بچوں کے آنے کا سن کر بہت خوش ہوئی۔ کھانے کے چائے کے بعد اصل مقصد کی طرف آیا۔ عمران، مجھے کرائے پر ایک اچھا سا مکان چاہیے۔ خان بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، کل ہی مکان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، خان بھائی، یہاں سے تھوڑی دور پروفیسر صاحب کا شاندار بنگلہ خالی تو ہے، لیکن اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے ایک نظر نازش کی اور بچوں کو دیکھا، پھر کہنے لگا، اچھا کل جا کر دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو پسند ہے تو بات کر لیں گے۔ کل کیوں، آج ہی چلتے ہیں۔ میں نے کہا،
ٹھیک ہے خان بھائی، وہ فوراً تیار ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے پوچھا تم کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے، بات کیا ہے؟ آئیے تھوڑی دیر پارک میں بیٹھتے ہیں، میں آپ کو ساری بات بتا دیتا ہوں، پھر جو آپ کا فیصلہ ہو۔ اس نے سامنے بنے پارک کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اس کے پر اصرار انداز اور حیرت تو ہوئی، لیکن اس کے ساتھ چل پڑا۔ شام کا وقت تھا، پارک میں اکا دکا لوگ موجود تھے۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ کر کچھ دیر سونے کے بعد کہنے لگے، خان بھائی، اس بنگلے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسیب زدہ ہے۔ وہاں جو بھی رہائش اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آتا ہے۔ عمران، تم بھی کس بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں ان باتوں پر کون یقین کرتا ہے؟ میں نے کہا، اب ٹھیک کہتے ہیں، پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے تو وہ اپنی بات مکمل نہ کر پایا تھا کہ میں نے ٹوک دیا۔ کیا ہوا تھا وہاں؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی کے بعد کہنے لگا، خان بھائی، زیادہ تو مجھے معلوم نہیں، ہاں جو کچھ لوگوں سے سنا ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پروفیسر صاحب کا پورا نام مرزا عظمت بیگ ہے، لیکن پکارے وہ پروفیسر بیگ کے نام سے جاتے ہیں۔ ان کے دو ہی بچے تھے، مسعود اور نورین۔ مسعود امریکہ تعلیم حاصل کرنے گیا، پھر وہیں ملازمت اور شادی کر کے مستقل سیٹل ہو گیا۔ نورین سنا ہے نہایت ہی حسین تھی۔ اس کی شادی ایک خالہ زاد سجن صاحب سے ہوئی جو خود خوبرو تھا۔ انہیں چاند سورج کی طرح جوڑی کہا جاتا تھا۔ یہ بنگلہ جو ہم دیکھتے ہیں جا رہے پروفیسر صاحب نے بڑے چاؤ سے تعمیر کروایا تھا، نورین کو جہیز میں دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ اس بنگلے میں اپنا چھوٹا سا ہسپتال بنا لیں گے، لیکن افسوس زندگی نے ان کو مہلت نہ دی اور دونوں میاں بیوی اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میرے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں خان بھائی، میں شروع سے سارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نورین اور طاہر شادی کر کے چند دن بعد بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ضرورت کی کون سی شاید نہ تھی جو پروفیسر صاحب ان کو اکلوتی بیٹی کو نہ دی تھی، لیکن افسوس اسے استعمال کرنا اس کی قسمت میں نہ تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد نورین کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ طاہر ایک قابل ڈاکٹر تھا، اس نے بہت پہلے اس علاج کر رہا تھا، لیکن نورین کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ بہت علاج کروایا گیا، قابل ڈاکٹر چیک کیا، لیکن اس کا مرض کسی کو سمجھ میں نہ آ سکا۔ تھوڑے عرصے بعد نورین سوکھ اور کانٹا ہو گئی۔ وہ ہر وقت بیکی باتیں کرتی، راتوں کو اٹھ کر زور سے چیختی۔ پروفیسر صاحب کے عزیز و اقارب نے ان کو مشورہ دیا کہ نورین کو کسی عامل یا پیر فقیر کو دکھائیں، لیکن وہ ان کی باتوں میں ایک طرح خرافات سمجھتے تھے۔ نورین کی والدہ صبرا نے بیگم بیٹی کی حالت دم بدم بگڑتے دیکھتی تو ایک مولوی صاحب کو بلوایا۔ اس نے نورین کو دیکھ کر کہا، اس پر ایک زبردست اسیب نے قبضہ جما رکھا ہے، لیکن یہ کام اس کے بس کی باہر ہے، جو کسی عامل کو بلوا کر اس کا علاج کروائیں۔ اس کے بعد کئی عامل پیر فقیر آئے، لیکن کوئی دعا کارگر نہ ہوئی۔ مرض بڑھتا گیا۔ جوں دعا کی تھک ہار کر انہوں نے علاج کرانا چھوڑ دیا۔ کچھ دیر بعد حیرت انگیز طور پر نورین کی حالت سنبھل گئی۔ سب نے سکھ کا سانس لیا۔ مسز بیگ نے بیٹی کی صحت یابی کی خواہش مکین ایک چھوٹی سی پارٹی کا اہتمام کیا، جس میں ان کی قریبی عزیز و اقارب دور رنگا رنگ تقریب تھی، جہاں رتی کے ایک موسم کی تیور بدلنا شروع ہو گئے۔ بارش اور آندھی طوفان اس طرح اچانک نازل ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ موسم کے باعث تقریب جلد ختم ہو گئی۔ موہن افراتفری کا رخصت ہو گیا۔ نورین اپنی والدہ کے ساتھ کہا، امی جان، ہم بھی واپس گھر جا رہے ہیں۔ مسز بیگ نے کہا، بیٹا موسم خراب ہے، صبح چلے جانا۔ وہ نہ مانی اور دونوں میاں بیوی واپس بنگلے پر آ گئے۔ دوسرے دن مسز بیگ نے نورین کی حالت دریافت کرنے کے لیے اسے فون کیا۔ گھنٹی بجتی رہی مگر کسی کو فون نہ اٹھایا۔ کسی مرتبہ کسی پر اس کا نتیجہ اثر نہ ہوا۔ مسز فون لاحق ہوا، خدا خیر کرے، نورین کے گھر سے کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا تھی۔ میرے دل میں تو ہول اٹھ رہے ہیں، چلیں ذرا ان کے گھر جائیں، انہوں نے پروفیسر سے کہا۔ اللہ کی بندی، تم خواہ میں پریشان ہو رہی ہو، رات اتنی ہو گئی ہے، بس سارے سو رہے ہوں گے، صبح جا کر پتہ کر لینا۔ لیکن ممتا کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر مسز بیگ بار بار فون کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے روتے ہوئے پروفیسر صاحب سے نورین کے گھر چلنے کا اصرار کیا۔ بیوی کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس بار انکار نہ کر سکا۔ نورین کے ساتھ گھر جا کر ان گھنٹی بجائی، بار بار بجانے کے بعد کوئی دروازہ نہ کھولنا تھا۔ پریشان ہو گئے تو سب نے توقیر صاحب پروفیسر بیگ پلاٹ خریدا ہوا تھا، بنگلہ تھا، انہوں نے جا کر ان کو بتایا۔ نورین کی بیماری کے پر جانتے تھے، جلدی اپنے بیٹے ساجد کو فوراً اس کے ساتھ چل پڑے۔ انہوں نے بھی 3-4 بار بیل بجائی، لیکن